ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں تسلیم صابری صاحب، میں افتخار ٹھاکر بول رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بڑی محبت آپ کی کال آئی، بہت خوشی ہوئی۔ صابری صاحب جب سے یہ کیو ٹی وی شروع ہوا ہے نا جی، میں تب سے ٹرائی کر رہا ہوں کہ آپ سے کال پہ بات ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آج پتہ نہیں کس طرح میری قسمت جاگ پڑی ہے۔ آپ کی کال آئی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں سب سے پہلے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو سلامت کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ دینی خدمات میں آپ کے چینل نے نئے باب رقم کیے ہیں۔ اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیو ٹی وی ہمارا موشن چینل ہے۔ آپ کے پروگرام اتنے اچھے لگتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ذرا بتا دوں کہ کون ہیں آپ؟ جی پلیز۔ افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور بہت اچھے اداکار ہیں۔ یہ پاکستان کے اور پوری دنیا میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، اپنی سینس آف ہیومر کی وجہ سے بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں، اور میں بھی آپ کو بہت دیکھتا ہوں، اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں میرے افتخار ٹھاکر صاحب۔ جی بھائی شکریہ تسلیم صابری صاحب، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ محبت ہے آپ کی۔ کیو ٹی وی کے تمام پروگرام اچھے لگتے ہیں، اور آپ کے کرتے بھی۔ اچھا۔ آپ کے تمام موضوع بڑے جامع اور قریب ترین ہوتے ہیں۔ جی تسلیم بھائی، آپ کا جو پروگرام ہے نا کیو ٹی وی کا سحری ٹائم، اس میں بہت سارے جو مومن مسلمان دین کو سیکھنے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے، کیو ٹی وی ان کے لیے روشنی بن کر ابھرا ہے۔ واہ واہ۔ صابری صاحب، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بڑی ہی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں جی، کہ موبائل فون پر جو ایس ایم ایس کے ذریعے احادیث مبارکہ بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بغیر تصدیق کیے آگے فارورڈ کر دی جاتی ہیں۔ اچھا۔ بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ کئی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بہت سارے بزرگوں اور دوستوں سے چیک بھی کرائی ہیں، اس میں بعض اوقات فیک ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ صحیح صحیح۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے بعض اوقات نیند آور سیرپ پلا دیتی ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں بلکہ ان کی مائیں انہیں رونے سے تنگ آ کر یہ حربہ استعمال کرتی ہیں۔ کی مصیبت ہے۔ ہاں جی ہاں جی، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ خصوصی طور پر مفتی محمد اکمل صاحب کا اور مفتی عامر صاحب کا اور شفاعت قمر صدیقی صاحب کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ ضرور ضرور، اور خصوصی دعا کی درخواست انشاءاللہ۔ اور آپ کو یاد ہے ہماری پہلی ملاقات جو ہے وہ شہباز قمر فریدی کے پروگرام میں ہی جشن فرید میں ہوئی تھی۔ جی حضور، بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ عامر امین بول رہا ہوں، باغبان پورہ سے، لاہور۔ جی شیخ صاحب، کیا کہیے گا؟ مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا اپنے بارے میں۔ بالکل کیجئے۔ وہ یہ کہ میں جب کوشش کرتا ہوں نماز کی طرف یا کوئی اچھے کام کی طرف، تو زبردستی جیسے کوئی مجھے کھینچ لیتا ہے کسی برے کام کے لیے، تو یہ بہت میرے لیے مسئلہ ہے۔ اچھا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت اور شکریہ۔ دوسرا شہباز بھائی کو میرا بہت زیادہ سلام، میں تقریباً ہر سال انہیں اپنے میلاد پہ سحر اور بھگوان پورہ میں بلاتا ہوں۔ اچھا، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اس طرح اگر مضر ہے تو پھر مضر تو اور بہت سی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، مطلب آج تقریباً ہر چیز میں ملاوٹ اور انتہائی غلیظ پانی مفتی صاحب خرید کے پینا پڑ رہا ہے۔ خرید کے پینا پڑ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ بھی کچھ دن پہلے لاہور کی ایک رپورٹ دکھا رہے تھے کہ جو آئل میں یہ سموسے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، انتہائی مضر صحت گھی اور یہ آئل استعمال کیا جاتا ہے، 5-6 دن تک اس میں پکاتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معدے جو ہیں یا ہماری جو طبیعتیں ہیں ان خراب چیزوں کی عادی ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ اب مسئلہ وہی بات ہے کہ میں اس لیے ڈیپلی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز پر کوئی حکم جاری کرنے کے لیے گہری نظر چاہیے، دور کے تقاضے دیکھنے ہوں گے، دور کے تقاضے بھی دیکھنے ہوں گے، اور واقعی آپ اس کو مکروہ کس وقت کہیں گے؟ جب وہ باعث ضرر ہو، اور باعث ضرر کا تحقق اور ثبوت اب اس طریقے سے ہوگا کہ آپ اپنی باڈی کو چیک کروائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ جو میں یہ چیز استعمال کر رہا ہوں کیا اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ اسی میں ہے جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں سگریٹ وغیرہ کی، ٹھیک ہے، ایک ہے خمر، شراب، یہ تو شریعت نے شراب کے لیے تو ٹھیک حرام قرار دی ہے، مفتی صاحب نے بھی بہت تفصیل سے اور آپ نے بھی اس پہ کلام نہیں ہے کہ وہ مضر صحت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ
تو حرام ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کلام اس پر ہے کہ جس پہ براہ راست کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ممانعت وارد نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر یہ اگر وہ باعث ضرر ہے تو بالکل کراہت ہوگی, مکروہ ہے. باعث ضرر نہیں ہے تو پھر وہ بلا کراہت جائز ہوگی, مباح ہوگی. صحیح. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں پان چھالیا وغیرہ کے حوالے سے؟ چھالیا بھی وہ تو نشہ نہیں ہے, چھالیا تو بہت زیادہ اور نشہ نہیں ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ جی ہاں, مضر صحت ہے لیکن نشہ بائی معنی کہ لغتاً اس کو نشہ کہا جائے. جیسے مفتی صاحب نے شروع میں ایک اصطلاح بیان کی تھی, عادت راسخہ. جی ہاں. تو ایسی چیزوں کو ایک اپنی ہیبٹ بنا دینا اور پھر اس کو فلفل کرنے کے لیے بعض اوقات اگر انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو ٹھیک ہے استعمال کر لے, لیکن ایسی چیزوں کی حد الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے, اگرچہ کہ یہ حرمت کی حد پر نہیں پہنچی ہے لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ آپ کے وقار کو مجروح کر رہی ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایک پھیلانا چاہتا ہوں, مضر صحت سے ذرا ہم تھوڑا سا اگر اوپر آئیں, ایڈکشن کو اس کو اگر لیں, جو چیزیں حلال ہیں, حرام نہیں, شراب تو بالکل واضح حرام قرار دے دی گئی. میں ایک کہتا ہوں ایڈکشن جس چیز کی ہے, ایڈکشن تو کسی بھی چیز کی بری ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی کھانے میں ہر روز گوشت ضرور ہونا چاہیے ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو یہ ایڈکشن بھی تو بری ہوئی. اگر ایڈکشن آپ اس کو ایک اٹسیلف ایک ایڈکشن کے طور پر لے رہے ہیں تو وہ بھی تو بری ہوئی. تو پھر سگریٹ ہی کیوں, پان اور چھالیا ہی کیوں, مضر صحت سے ہٹ کر ذرا اس پر رائے دیجیے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.